الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے توحید کی اہمیت کے تعلق سے باتیں بتائی گئی تھی کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کر کے من جملہ طور پر توحید کی اہمیت کو چند چیزوں سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے سب سے پہلی چیز یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ باب کا خلاصہ ہے، اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ کہا کہ توحید کی وجہ سے ہی اس دنیا کے اندر انبیاء اور رسول تشریف لائے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کی عبادت سے روکتے اور منع کرتے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز اس توحید کی اہمیت کے تعلق سے ہم کو اور آپ کو یہ پتہ چلی یہ بات کہ توحید یہ سب سے بڑا فریضہ ہے جو روئے زمین کے اوپر نازل کیا گیا۔ اس سے بڑا اور کوئی فریضہ ہو ہی نہیں سکتا، سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اور جتنے فرائض ہیں وہ سب اس کے بعد آتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہے نا، اور جتنے بھی فرائض ہیں جو کچھ ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں۔ یہ سب سے ایک نمبر پہ، سب سے پہلے نمبر پہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا فریضہ جو روئے زمین کے اوپر جس کا مکلف انسان کو اور جنوں کو بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر کے قیامت کی صبح تک، قیامت قائم ہونے تک، وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا توحید ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے لیے سب سے بڑا فریضہ جو لوگوں کے اوپر بھیجا گیا ہے، لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، وہ اللہ رب العالمین کا توحید ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کا پتہ چلا اس باب کو پڑھنے کے بعد کہ توحید یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے، جس کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے لیے نعمتوں کو بخشا۔ بہت سارے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور ہم کو اور جنات کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لہذا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر توحید کی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے نگاہ میں سب سے بڑی چیز جو ہونی چاہیے، سب سے بڑی دولت جو اس کے نگاہ میں ہونی چاہیے، وہ توحید باری تعالی ہونی چاہیے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور جب یہ بات اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی کہ توحید سے بڑی کوئی دولت روئے زمین پہ نہیں ہے، تو اس کا قلب اللہ رب العالمین کے سے جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے معلق ہو جائے گا۔ اب پھر وہ کسی سے ڈرے گا نہیں۔ ڈرنے سے مراد خوف سر ہے، خوف سر، اور خوف سر کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی ایسا خوف کہ جس طرح سے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مت برا بھلا کہو، وہ تم کو نقصان پہنچا دے گا،
تم کو تکلیف میں ڈال دے گا، تمہارے کاروبار میں نقصان کر دے گا، تمہارے فلاح میں نقصان کر دے گا، اس طرح سے کہتے ہیں۔ کسی پیر کے بارے میں برا بھلا کہیے، کسی جادوگر کو برا بھلا، تو کہیں گے کہ مت کہو برا بھلا اس کو، وہ تم کو جلا دے گا، راکھ کر دے گا، فلاں کر دے گا۔ اس طرح کے جو خوف ہیں، وہ خوف سے بندہ پورے طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان اور اللہ رب العالمین سے محبت کتنی ہے، اس کو جانچنے کا پیمانہ بھی یہ توحید ہے۔ اگر توحید کی باتیں سن کر کے دل مطمئن ہو رہا ہے، توحید کی باتیں سننے میں جی لگ رہا ہے، تو سمجھیے کہ دل کے اندر ایمان اور توحید کی دولت ابھی باقی ہے۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کیا آپ صرف توحید 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 توحید، دنیا چاند ستاروں سے بھی آگے چلی گئی، دوسری چیزیں دیکھیے، صرف توحید صرف توحید۔ قسم اللہ کی، اگر آدمی اپنی عمر لگا دے توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، تو 60 سال 70 سال 80 سال کی اس کی یہ عمر جو ہے وہ ناکافی ہوگی، صرف احکام توحید کو جاننے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے۔ چنانچہ انسان اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا جائزہ بھی ان چیزوں کے ذریعے سے، توحید باری تعالیٰ کے ذریعے سے لے سکتا ہے۔ اور ہمارے پاس مال جمع کرنے سے دنیا کی اور تمام چیزوں سے زیادہ بہترین اور افضل چیز، افضل دولت جو ہونی چاہیے، وہ توحید باری تعالیٰ ہونی چاہیے۔ چلیے، یہ مختصر خلاصہ تھا اس باب کا جو باب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اب مسائل کو شروع سے پھر سے پڑھیے۔ مسائل: ایک، جن و انس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے۔ بالکل، 2، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں کو اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چلیے۔ 2، عبادت سے اصل مراد توحید ہے، کیونکہ جملہ انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان یہی بات متنازع تھی۔ ہاں، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیت کریمہ میں یعبدون سے مراد یوحدون ہے، توحید ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی امتوں میں یہی وہ چیز تھی جس کے اندر جھگڑا تھا۔ چلیے۔ 3، جو شخص توحید پر کاربند نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کی۔ اور سورۃ الکافرون کی آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں کا مفہوم بھی یہی ہے۔ یہی ہے۔ دیکھیے، اس مسئلے میں شیخ الاسلام نے بڑی عظیم چیز بیان کی ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ کہا کہ جو توحید لے کر نہیں آیا، یعنی جس کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، اگر وہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین کی عبادت کر بھی لیتا ہے تو شرک کرنے کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور یہی معنی ہے اللہ رب العالمین کے اس قول کا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہیے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، تم عبادت کرنے والے نہیں ہو، کس کی؟ مَا أَعْبُدُ، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ہاں جی، مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جی کرتے۔ کیا ہے دلیل؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون پیدا کیا تو وہ یہی کہیں گے اللہ۔ پیدا، یہ تو توحید ربوبیت ہوئی نا جی، جی۔ توحید ربوبیت ہوئی۔ عبادت کی دلیل دیجئے، الوہیت کی۔ خانہ کعبہ میں حجاج کو پانی پلانا، ہاں؟ حجاج کو پانی پلانا، زور سے بولیے۔ حاجی لوگوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا۔ اور کعبہ کوئی؟ کے طواف، کعبہ کے طواف۔ اور کوئی؟
صرف اللہ کو مانتے تھے، عبادت بتوں کی کرتے تھے۔ یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی بھی عبادت، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے کبھی کبھی۔ جب کشتی میں ڈوب جاتا تھا تو وہی یا اللہ کی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور سمندر میں جا کر کے ہچکولے کھاتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سب شرک سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کو کے لیے عبادت کو خالص کر کے پکارتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی ہاں جی۔ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم ان کو مصیبت سے نکال کر کے خشکی میں لے آتے تھے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، یہاں اترنے کے ساتھ پھر مشرک بن جاتے تھے۔ تو اللہ کی عبادت خالص کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ جی مصیبت اسی لیے غور کیجئے گا، اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا شرک آج کے زمانے کے مشرکین کے شرک کے مقابلے میں ہلکا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ لوگ اللہ رب العالمین کو صرف رخا میں یعنی آسانی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن جب سختی میں پھنستے تھے، مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے، تو اللہ رب العالمین کے لیے توحید کو خالص کرتے تھے فوراً۔ قرآن مجید کی آیت دلیل ہے، اذا رکبوا فی الفلک۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ یاد آیا، اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ ابن ابی جہل کو بھی قتل کا حکم دیا تو یہ نکل گئے مکہ سے، بھاگ گئے، بھاگ کر کے کشتی میں سوار ہوئے تاکہ وہ دور چلے جائیں، نکل کر کے کہیں، مسلمان ہونا نہیں چاہتے تھے۔ جب کشتی میں گئے تو درمیان سمندر میں جا کر کے کشتی ہچکولے کھانے لگی، اللہ رب العالمین کی مصلحت۔ اب جو ناخدا تھا، کیپٹن جو تھا کشتی کا، جو کشتی چلا رہا تھا، اس نے اعلان کیا، لوگو شرک کو ترک کرو، اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑو، اب یہاں پر سوائے اللہ کے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اکرمہ ابن ابی جہل کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ اگر مصیبت میں میرے کام نہ آئے تو ہم اس کو خوشحالی میں اس کی عبادت کیوں کریں گے؟ بہرحال اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو نجات دی اور پھر وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب بھی کشتی پر سوار ہوتے، مصیبت میں پھنستے تو اللہ کے لیے توحید کو خالص کرتے، پکارتے۔ باوجود اس کے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان کے شرک کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور اگر آج کا مشرک یہ کہے کہ میاں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو حج بھی کرتے ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، لیکن اجمیر جاتے ہیں، لیکن فلانا قبر میں جا کر کے چادر چڑھاتے ہیں، فلاں جگہ پہ جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، فلاں سے فلاں معاملہ کرتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ ہم کو تم کیسے مشرک کہتے ہو؟ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہیے وما یؤمن اکثرهم باللہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کے اوپر ایمان لانے والے اکثر لوگ ایسے ہیں الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ وہ شرک کرنے والے ہیں۔ اور اگر انسان کی زندگی میں شرک ہے، غور کیجئے گا، اگر انسان کی زندگی میں شرک ہے تو اگر بقیہ عبادتیں وہ کرتا ہے اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے، تو اس کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے واضح اور 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار مزار وزار میں چل جاتا ہے، باقی سب نماز وماز یہ سب ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک ہے، تو یہ بات جان لیجئے، توحید
حصہ داری کو پسند نہیں کرتا ہے، تجزیہ کو، ٹکڑا ہونے کو پسند نہیں کرتا ہے. اس چیز میں چلو توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں توحید کو قبول کرتے ہیں، یہاں پہ قبول کرتے ہیں، یہاں چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہاں جی نہیں. ایسا نہیں چلے گا. بلکہ اگر موحد ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے توحید کو مطلق طور پہ خالص کریں، ہے نا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں. اگرچہ آپ نماز بھی پڑھ لیجئے، روزہ بھی رکھ لیجئے، عبادت بھی کر لیجئے، دلیل اس کی قرآن مجید کی آیت ہے. چلیے ہو گیا، کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا معاملہ. جی ہاں چلیے جی. 4. اس سے بعثت انبیاء کا حکمت بھی پتہ چلتا ہے. بعثت انبیاء کا حکمت بھی پتہ چلتا ہے. کیا ہے بعثت انبیاء کا حکمت؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَلَقَدْ رَسُولًا أَنِ بَعَثْنَا، اعْبُدُوا اللَّهَ. ہاں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اب یہاں دیکھیے جی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. کل امتن، یہ کل جو ہے نا یہ عموم ہے. عموم کے صیغے جو ہیں اس میں سب سے مضبوط صیغہ جو ہے وہ کل اور جمیع، یہ دو ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے کے سارے مومنوں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اور کل کو نکرہ کی طرف اضافہ کیا گیا، اضافت کی گئی اس کی، تاکہ اور مزید عام ہو جائے. یعنی معنی یہ ہوگا کہ کوئی بھی امت دنیا میں ایسی نہیں گزری ہے جس میں اللہ رب العالمین کے رسول نہ آئے ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ علماء نے کہا کہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ فترہ کا وقت نہیں ہے. جانتے ہیں فترہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں. کسی کو معلوم ہے جی؟ جی، دو نبیوں کے بیچ کا وقت، دو جب کوئی نبیوں نبی کے نہیں آنے کے درمیان کے وقت کو فترہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فترہ. فے، تے، رے اور گل کی تا اخیر میں، فترہ. تو کہتے ہیں کہ ہر امت میں جب اللہ نے رسول بھیجا ہے تو دو نبیوں کے درمیان کوئی گیپنگ نہیں ہے. گیپنگ کا جو پیریڈ ہے اس کو فترہ کہتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا ہے؟ بولیے. فترہ. فترہ ہے، گیپنگ ہے. دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اہل کتاب کے لوگوں، قد جاکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں، علی فترۃ من الرسل، ایک زمانہ گزر جانے کے بعد. رسولوں کے درمیان انقطاع، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کے آنے کا جو سلسلہ بند ہوا تھا، اس کے بعد یہ پہلے نبی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو کیا کہا جی؟ فترہ کہا. یا ایھا الناس قد جاءکم، یا ایھا الناس قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولی الناس بعیسیٰ ابن مریم، میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا سب سے زیادہ قریبی ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ انہ لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان ایک گیپنگ پیریڈ ہے جس میں کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آئے. علماء کا اس تعلق سے اختلاف ہے کہ وہ پیریڈ کتنا لمبا تھا، وہ زمانہ کتنا لمبا تھا. تو جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 600 سال،
تقریباً کتنا؟ 600 سال، یعنی 600 سال تک حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد، آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد 600 سال تک کوئی رسول روئے زمین پر نہیں آیا۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کے اوپر تشریف لائے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 600 سال سے کم ہے، لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ فترہ ہے رسولوں کے درمیان۔ اس سے قبل حضرت آدم سے لے کر کے جتنے رسول آئے وہ سب پے در پے آئے، لگاتار آئے، ایک رسول کے بعد دوسرے رسول فوراً، کبھی کبھی ایک ہی قوم پہ دو رسول بنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون ایک ساتھ تھے، ہے کہ نہیں؟ سمجھے نا جی بات کو؟ جی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ایک ساتھ نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خلیرے بھائی حضرت لوط علیہ السلام ایک ہی وقت میں نبی تھے۔ اس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا، یعنی کوئی گیپنگ نہیں تھی انبیاء کے درمیان۔ لیکن یہ خصوصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے کہ 600 سال کا تقریباً فاصلہ ہے، یہاں پر کوئی نبی نہیں آئے، 600 سال میں کوئی بھی نبی نہیں آئے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کی طرف ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے گئے۔ ہو گیا، آگے چلیے۔ 6 تمام انبیاء کا دین یعنی ان کی دعوت کا محور اور مرکزی نقطہ ایک ہی تھا، اور وہ توحید ہے۔ تمام انبیاء کا دین، غور کیجئے، جتنے بھی انبیاء آئے شریعتیں مختلف رہیں۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت کچھ اور تھی، حضرت موسیٰ کی شریعت کچھ اور تھی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کچھ اور ہے، لیکن توحید کے اعتبار سے تمام انبیاء کا دین ایک تھا۔ یعنی ہر نبی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا تھا، اور ہر نبی اپنے زمانے میں واجب الاتباع ہوا کرتا تھا، اس کی اتباع اور اس کی پیروی کرنی لازم تھی، اور ہر زمانے میں نبی کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، انا اول الناس بعیسیٰ ابن مریم، لوگو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں یا زیادہ حقدار ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، فی الدنیا و فی الاخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الانبیاء، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء آپس میں سوکنوں کے بھائی، سوکنوں کے بیٹوں کی طرح سے ہیں۔ اخوۃ لعلات، سوکنوں کے بیٹوں کی طرح سے ہیں۔ کا امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں مختلف ہیں، ودینہم واحد، ان کا دین ایک ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے کہا امہات سے مراد یہاں زمانہ ہے، یعنی انبیاء کے زمانے مختلف ہیں لیکن ان کا دین توحید کے حوالے سے وہ ایک ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، امہات سے مراد یہاں شریعت ہے، شریعت انبیاء کی مختلف رہی ہے ہر زمانے میں، لیکن دین کی جو اصل ہے توحید وہ ہر زمانے میں ایک رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی چلیں مفیز۔ ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ طاغوت کے ساتھ کفر اور اس کا انکار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن نہیں، اور اسی معنی میں اللہ کا یہ فرمان، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ دونوں چیزیں یعنی اثبات اور نفی، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ جو انکار کرے طاغوت کا، طاغوت سے مراد اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہو،
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. مضبوط کڑے سے مراد اتنا لمبا جمپ ہے. مضبوط کڑے سے مراد لا الہ الا اللہ. ہاں لا الہ الا اللہ. ہاں کلمہ لا الہ الا اللہ. یعنی اگر کوئی لا الہ الا اللہ کی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا اقرار کرے. چلیے. سو جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، در حقیقت اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. جی 8. طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے. ہاں یہاں تھوڑا رکیے. طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی جائے. یہاں پہ تفصیل ہے جی، معاملہ ویسی نہیں ہے. یعنی شیخ الاسلام نے طاغوت بنانے والوں کے اعتبار سے یہ بات کہا. یعنی جس کسی نے روح زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کی گویا اس نے طاغوت بنایا، یہ معنی ہے یہاں پہ. لیکن طاغوت اپنے عام معنی میں نہیں ہے، کیونکہ جو تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں کہ طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ طاغوت وہ ہے جس کو اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے اور اس سے راضی ہو، یا اس کے طرف وہ دعوت دینے والا ہو، یا اس کو پتہ چلے لیکن اس کا وہ انکار نہ کرے. لیکن اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے یا پتہ چل رہا ہے وہ انکار کیا، اس کے باوجود لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو ایسا شخص طاغوت حقیقی معنی میں نہیں ہوگا. لیکن طاغوت بنائے جانے کے اعتبار سے چونکہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں تو عام معنی میں اس کو طاغوت بے اعتبار المتخذ اس کو طاغوت کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی 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 چلیں. 9. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے نزدیک سورہ انعام کی مذکورہ بالا 3 محکم آیات کی کس قدر اہمیت اور عظمت ہے. ہاں ان میں یہ مسئلہ تھوڑا لمبا ہے، اس کو کل پڑھیں گے. لیکن یہاں یہ بات جان لیجئے، جو کوئی بھی طاغوت بناتا ہے جی وہ 2 مرتبہ ظلم کرتا ہے. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ تو اللہ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اللہ کے حق میں خیانت کرتا ہے کہ حق یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا دین کو اس کے لیے خالص کر کے، لیکن ایسا نہیں کرتا ہے. اور دوسرا جس شخص کو کی عبادت وہ کر رہا ہے اس کے حق میں بھی خیانت کرتا ہے. گویا جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں وہ لوگ 2 مرتبہ کے قصوروار ہیں، 2 مرتبہ غلطی کرنے والے ہیں. ایک اللہ رب العالمین کے حق میں جفا کرنے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں غلو کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کے حق کو کم کرنے والے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق کو بڑھانے والے ہیں. لہذا یہ لوگ 2 مرتبہ قصوروار ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو طاغوت کی عبادت سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین شرک کے تمام قسموں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ 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 اللہ